الحمد لله الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. گرامی قدر سامعین، معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری آواز سماعت فرمانے والی مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج رمضان المبارک کا آخری روزہ ہے، اور اس رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، جسے عرف عام میں جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے. عوام الناس اس آخری جمعے کو بہت زیادہ اہمیت والا سمجھتے ہیں، بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ رمضان کے آخری جمعے میں شریک ہوا کرتے ہیں. نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، کیا خبر اگلے سال رمضان آئے گا اور رمضان کے جمعے ہمیں نصیب ہوں گے یا نہیں. اس لیے آخری جمعے میں حضرات بڑے ہی اہتمام کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. حالانکہ رمضان کے بقیہ 4 جمعوں کی جو فضیلت ہے، وہی فضیلت اس آخری جمعے کو بھی حاصل ہے. کوئی اضافی فضیلت، کوئی اضافی ثواب اس آخری جمعے کا نہیں ہے. تمام جمعوں کا ثواب برابر ہے. بس ایک سوچ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگلے سال رمضان میں ہم زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے. اس لیے آخری جمعے کا بہت ہی زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے. تو آج کے جمعے میں رمضان المبارک کے روزوں، رمضان المبارک کی تراویح،
رمضان المبارک میں دیے جانے والے فطرانے اور دیگر عبادات کی حکمتوں پر گفتگو ہوگی۔ اللہ جل شانہ مجھے شرح صدر کے ساتھ ان شرعی احکام کی حکمتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان دو چیزوں سے بنا ہے، ایک روح ہے اور ایک انسان کا جسم یعنی نفس ہے۔ اللہ نے جسم کی بھی ضروریات لگائی ہیں اور روح کی بھی ضروریات لگائی ہیں۔ جسم کی ضروریات کھانا ہے، پینا ہے، جنسی تسکین ہے، رہائش کے لیے مکان ہے، پہننے کے لیے لباس ہے، یہ جسم کی ضرورتیں ہیں۔ اسی طریقے سے انسان کے اندر اللہ نے ایک روح بھی ڈالی ہے۔ اس روح کی غذا وہ اللہ کی یاد اور اللہ کی عبادت اور اللہ کا ذکر ہے۔ انسان 11 مہینے اپنے جسم کی ضروریات پر توجہ دیتا ہے، کھانا پینا، کپڑا، مکان، لباس، آسائش، زیبائش، نمائش، آسائش، ان چیزوں پر فوکس کرتا ہے اور اپنی روح کی ضروریات سے غافل رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے اللہ سے بہت دور جا نکلتا ہے، اللہ کے قرب کے مقامات حاصل کرنے میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے ماہ رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے کہ مجھ سے دور نکلنے والے بندے، مجھ سے دور ہو جانے والے بندے، دنیا کے دندوں میں گرفتار میرے بندے رمضان کے روزے رکھ کر، رات کو نماز تراویح پڑھ کر، قرآن کریم کی تلاوت کر کے، قرآن کریم مصلی پہ سنا کر، قرآن کریم مسجد میں سن کر، ذکر اذکار کر کے، عبادات کر کے، صدقۃ الفطر دے کر میرے قریب سے قریب ہو جائیں، اور ان کی روح کی تسلی کا، ترقی کا جو سامان ہے، اس میں انہوں نے جو کمی کی ہے، کوتاہی کی ہے، اس کا تدارک ہو جائے، اور ان کی روحانی قوت، ان کی روحانی طاقت، ان کے دل کی طاقت، ان کے تقوی کی طاقت، ان کی اللہ کے ساتھ محبت برے رشتے کا قوت پیدا ہو جائے، اور پھر یہ سال کے 11 مہینے اس تقوی کا ایندھن لے کر، تقوی کے باب کو لے کر شریعت کی شاہراہ پر استقامت کے ساتھ چلیں، نیکی کا کام کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے، گناہوں سے بچنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ جیسے رمضان میں یہ نماز کے پابند تھے، روزے کے پابند تھے، عبادات کے پابند تھے، صوم و صلات کے پابند تھے، قرآن کی تلاوت کے پابند تھے، گناہوں سے حد المقدور بچنے کی کوشش کرتے تھے، یہ رمضان کے روزے، یہ رات کی عبادات، یہ تراویح، یہ اللہ اللہ کرنا، یہ جملہ عبادات، ان کی روح، ان کا فلسفہ اور ان کی حکمت یہ ہے کہ بندے کا اپنے کریم رب کے ساتھ مضبوط، گہرا اور صحیح تعلق کیسا پیدا ہو جائے کہ چاہے اسے پھر نافرمانی کے ماحول میں دھکیل دیا جائے، لیکن یہ نافرمانی کے ماحول میں بھی اپنے کریم رب کے احکام پہ چلے، نفس اور شیطان کے ہاتھوں یہ گناہوں کے دلدل میں نہ پھنسے۔ اس کے لیے اللہ جل شانہ نے اس امتی محمدیہ کو 4 مجاہدات سے گزارا ہے۔ پہلے مجاہدے کا نام ہے قلت طعام، دوسرے مجاہدے کا نام ہے قلت منام، تیسرے مجاہدے کا نام ہے قلت کلام، چوتھے مجاہدے کا نام ہے قلت اختلاط مع الانام۔ پوری دنیا کی جتنی بھی اقوام ہیں وہ بہت ساری مجاہدات کرتے ہیں، وہ بڑی سٹرگل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں،
ان کی مجاہدات میں اور شریعت کے دیے گئے مجاہدات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ روزہ کیا ہے؟ یہ ایک مجاہدہ ہے۔ یہ تراویح کیا ہے؟ یہ ایک مجاہدہ ہے۔ یہ صبح سحری کے لیے اٹھنا کیا ہے؟ یہ ایک مجاہدہ ہے۔ اور مجاہدہ کہتے کسے ہیں؟ مخالفت نفس کا نام مجاہدہ ہے۔ تیرا اور میرا جی صبح کو سونے کے لیے چاہتا ہے، ہاں تیرا اور میرا جی دن کو کھانے پینے کے لیے تڑپتا ہے، تیرا اور میرا جی حلال بیوی سے جنسی تسکین کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ یہ میرے نفس کی خواہش ہے، کھانا پینا سونا جنسی تسکین۔ رب ذوالجلال نے ان مجاہدات کے ذریعے سے ہمارے نفس کی خواہشات کو توڑا ہے، ہمارے نفس کی خواہشات کو توڑا ہے کہ یہ صبح سحری کے لیے اٹھے گا، اسے نیند کی قربانی دینے پڑے گی، اسے رات کو تراویح میں 1 گھنٹہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، اس کے لیے نیند کی قربانی کرنی پڑے گی۔ نفس چاہتا ہے کہ میں رات کو سو جاؤں، رب چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے سامنے اٹھ جا۔ نفس چاہتا ہے کہ صبح کو میں 8 بجے تک سوتا رہوں، رب چاہتا ہے اٹھ سحری کر، کھانا کھا، برکت والا کھانا کھا۔ نفس چاہتا ہے میں دن کو کھانا کھاؤں، میں پانی پیوں، میں حلال بیوی سے مباشرت کروں، لیکن رب چاہتا ہے کہ میری رضا کے لیے، میرے قرب پانے کے لیے، جنت پانے کے لیے، جنت کی نعمتوں کو پانے کے لیے آپ نے میری رضا کے لیے نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ حلال بیوی کے قریب جانا ہے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ مجاہدہ۔ اسی کا نام کیا ہے؟ مجاہدہ کہتے ہیں مخالفت نفس کو۔ مجاہدہ کسے کہتے ہیں؟ مخالفت نفس کو۔ تو ہر قوم کچھ مجاہدات کرتی ہے، عیسائی بھی مجاہدے کرتے ہیں، لیکن ان کے مجاہدوں میں شریعت کے مجاہدے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ عیسائی کیا کرتے ہیں؟ وہ رب کو پانے کے لیے، قرب کے منازل طے کرنے کے لیے غاروں کا رخ کرتے ہیں، پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف چلے جاتے ہیں، بیوی کو چھوڑتے ہیں، اولاد کو چھوڑتے ہیں، گھر بار کو چھوڑتے ہیں، محلے کو چھوڑتے ہیں، خاندان کو چھوڑتے ہیں، غار کی گہرائیوں میں تاریکیوں میں جاتے ہیں، اور پھر کئی دن تک بھوکے رہتے ہیں، صرف اتنا کھاتے ہیں کہ ان کی زندگی کی رمق باقی رہے۔ نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ اچھا لباس پہنتے ہیں۔ کوئی پوچھے کیوں؟ کہتے یہ مجاہدات ہم کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ شریعت نے ان جیسے مجاہدات پر پابندی لگائی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ بیوی کو چھوڑ دو، بچوں کو چھوڑ دو، گھر بار کو چھوڑ دو، کھانے کو چھوڑ دو، پینے کو چھوڑ دو، اچھے لباس کو چھوڑ دو۔ فرمایا یہ مجاہدے شریعت کے اندر محمود نہیں ہے، شریعت کی نگاہ میں یہ مجاہدات منع ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری اولاد کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے دوستوں کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے والدین کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے پڑوسیوں کا بھی تجھ پر حق ہے۔ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کچھ حق ہے۔ اگر یہ تصور مجاہدہ کا یہ تصور جو عیسائیت میں ہے، اسے اگر بنا دیا جائے، اپنا لیا جائے، اسی کا نام تو رہبانیت ہے۔ میرا نبی آیا رہبانیت کو توڑنے کے لیے، انسانوں کو رب کا بندہ بنانے کے لیے۔ اس کے متبادل شریعت نے ہمیں 4 مجاہدے دیے ہیں۔ پہلے مجاہدے کا نام ہے قلت طعام۔ نفس چاہتا ہے کہ ہر وقت کھاتا رہوں، رب چاہتا ہے کہ نفس کو بہت موٹا کر لیا تم نے اور روح کو تم نے کمزور کر لیا ہے۔ 11 مہینے نفس کو کھلایا اور اسے پلایا اور اسے ایسا توانا بنا دیا، اور مسجد کی طرف نہیں آئے، ذکر اذکار کی طرف نہیں آئے، تلاوت کی طرف نہیں آئے، روح کو مریل کر دیا، کمزور کر دیا۔ اب تیری روح چاہتی ہے کہ میں نیکی کی طرف جاؤں، لیکن تیرا نفس پہلوان بن چکا ہے۔ نفس چاہتا ہے گناہ کرنے کو، روح چاہتی ہے نیکی کرنے کو۔ نفس چاہتا ہے رات کو سونا، روح چاہتی ہے رب کو راضی کرنے کے لیے بیدار ہونا۔ نفس چاہتا ہے آسائش، زیبائش، حرامکاری، روح چاہتا ہے پاک دامنی۔ اب یہ کیسے ہوگا کہ روح کے تقاضے پہ عمل کیا جائے، نفس کے تقاضوں کو دبا دیا جائے؟
اس کے لیے شریعت نے روزے کا مجاہدہ رکھا ہے۔ کون سا مجاہدہ رکھا ہے؟ روزہ۔ روزے میں کیا ہوتا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک کھانے پہ، پینے پہ، جنسی تسکین پر پابندی لگا دی۔ نفس چاہتا ہے کھاؤ، روح کے اندر اللہ نے نیکی کا مادہ رکھا ہے، نفس کے اندر اللہ نے شرارت کا مادہ رکھا ہے۔ اب رب چاہتا ہے کہ رمضان میں مت کھا، نفس چاہتا ہے کھا۔ رب چاہتے حلال بیوی کے قریب بھی مت جانا، نفس چاہتا ہے سارا کچھ جائز ہے تیرے لیے۔ اب اس روزے کے ذریعے کیا کیا؟ نفس کے تقاضوں کو دبایا اور روح کی طاقت کو پروان چڑھایا۔ غرض کیا ہے کہ 1 مہینے کھانے پینے پر پابندی لگا کر اس کی روحانی طاقت کو اتنا بڑھایا کہ اب روح سوار ہے اور نفس سواری ہے۔ نفس کمزور ہو گیا، اب وہ مستی اور شوخی نہیں دکھا سکتا۔ اب سوار کے ہاتھوں میں سواری کی وہ رسیاں ہیں، اس کی مہار ہے۔ کوئی یوں سمجھیے جیسے گھوڑا ہے، گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، اگر گھوڑا توانا ہو اور سوار کمزور بچہ ہو تو بتائیے ریزلٹ کیا نکلے گا؟ کیا یہ بچہ سواری کو، گھوڑے کو اپنے منزل تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائے گا یا گھوڑا اسے اپنی مرضی پہ چلائے گا؟ تو جواب یہی ہے، گھوڑا جدھر چاہے گا ادھر ویسے لے جائے گا۔ لیکن اگر اوپر ماہر کوئی شاہ سوار بیٹھا ہو، کوئی ٹرین جو ہے وہ سوار بیٹھا ہو طاقتور، جس کے ہاتھوں میں اس کی رسیاں ہوں، اس کی باگیں ہوں، اور وہ گھوڑا جو ہے وہ اپنی مرضی سے اس سوار کو نہیں چلا سکے گا، بلکہ سوار جدھر موڑنا چاہے گا اسے موڑ دے گا۔ یہی مثال ہے مسلمان، میرے اور آپ کی روح اور نفس کی۔ ہاں 11 مہینے اس نفس نے ہمیں زنا خانوں میں دوڑایا، حرام کاریوں میں لگایا، جھوٹ کی طرف دوڑایا، غیبت کی مجالس کی طرف دوڑایا، رب کی نافرمانیوں کی طرف دوڑایا۔ رب نے رمضان میں نفس کے اوپر کھانے پینے کی پابندی لگا کر نفس کو کمزور کیا، اور ادھر روح کو طاقت دینے کے لیے رات کو 20 رکعت تراویح دے دی، 40 سجدے دے دی ہے۔ ان 40 سجدوں نے اس روح کو اور روحانی طاقت کو کتنی جلا بخش دی، کتنا پاورفل بنا دیا۔ پھر دن کو روزہ رکھا جس سے روح کو طاقت و توانائی مل گئی۔ پھر ہم لوگ تلاوت بھی کرتے ہیں، ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، صدقات و خیرات بھی دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہو گیا؟ تمہاری روح توانا ہو رہی ہے، پاورفل بن رہی ہے، اور نفس کمزور ہو رہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس طاقت کو لے کر، اس تقوی کو لے کر، اسی صفت کو لے کر 11 مہینے تک، 11 مہینہ سال کی بقیہ 11 مہینے میں نے اور آپ نے اس نفس کو رب کے حکم کے تابع بنانا ہے، اس بگڑے ہوئے نفس کو سدھارنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ یہ رمضان کا مہینہ نفس کو سدھارنے کے لیے دیا ہے، نفس کو مارنے کے لیے نہیں۔ عیسائیت میں نفس کو مارا جاتا ہے، کچھ بھی مت کھا۔ جب کئی مہینوں تک، سال تک ایک آدمی بس ایک آدھ کھجور پہ گزارا کرتا ہے تو ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ اس آدمی کا معدہ اور اس کی آنتیں خشک ہو جاتی ہیں، اس کا دل پھر کھانے کے لیے کرتا نہیں ہے۔ تو یہ تو کوئی مجاہدہ ہی نہیں ہے، یہ تو پھر اس کی عادت بن گئی ہے۔ کیا بن گئی ہے؟ حالانکہ روزہ ایک مجاہدہ ہے۔ کیا ہے وہ مجاہدہ؟ اسی صورت میں ہے کہ آپ کا نفس چاہے کھانا اور آپ نفس کی خلاف ورزی کر دو، تو یہ مجاہدہ، پہلا مجاہدہ وہ روزے کا مجاہدہ ہے، جسے کیا کہتے ہیں؟ قلت طعام، کھاؤ لیکن کم کھاؤ، دن کو مت کھاؤ، شام اور سحری کو کھاؤ، شام اور اس قلت طعام کے مجاہدے سے ہمارے اندر اللہ ایک صفت پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے رمضان میں تم نے کم کھایا، کم پیا اور حلال بیوی کے قریب دن کو نہیں گئے، اور جو کھایا وہ صبح اور شام کو کھایا، دن کو کھانے سے رکے، پینے سے رکے۔ اب جس رب کی رضا کے لیے رمضان میں تم نے یہ کیا، اسی رب کی رضا کے لیے سال کے 11 مہینے نافرمانی کے قریب نہیں جانا۔ یہ ہے حکمت، یہ کیا ہے؟ یہ ہے فلسفہ۔ یہ کیا ہے؟ فلسفہ۔ اور رات کو جگایا، رات کو تراویح کے لیے جب ہم آتے ہیں تو نیند کی قربانی دینی پڑتی ہے، نہیں پڑتی؟ اور صبح کو سحری کے لیے ہماری مائیں بہنیں ہمیں کتنی بار اٹھاتی ہیں، لیکن پھر بھی ہم نہیں جاگتے۔ یہ 1 مہینے تک ہمیں ہماری نیند پر بھی پابندی لگ گئی۔ یہ نہیں ہے کہ مکمل نہیں سونا جیسی سید کے ہاں ہے،
سونا ہے لیکن کم سونا ہے، یہ بھی مجاہدہ ہے۔ کیا ہے؟ آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں 12 گھنٹے سوؤں، لیکن آپ کا رب چاہتا ہے کہ نہیں، رمضان میں آپ نے 12 گھنٹے نہیں سونا، 11 نہیں سونا، آپ نے کم سونا ہے، صبح سحری کے لیے اٹھنا ہے، رات کو تراویح پڑھ کے جا کے سونا ہے، تو آپ کی نیند کم ہوگی۔ نیند کیا ہو گئی؟ یہ ہے قلت منام، کم سونا۔ یہ بھی کیا ہے؟ مجاہدہ۔ نفس چاہتا ہے زیادہ سونا اور رب چاہتا ہے کم سونا۔ اس کم سونے کی عادت دلا کر آپ کے اندر ایک وصف پیدا کرنا چاہتے ہیں رب، اور وہ وصف کیا ہے کہ جیسے رمضان میں تم سحری کے لیے اٹھے، رات کو تراویح سنت ہے اس کے لیے جاگے، تو اسی رب کی رضا کے لیے غیر رمضان میں بھی صبح اور عشاء کی نماز کے لیے بیدار رہنا ہے۔ کیا رہنا ہے؟ اگر روزے ہم نے رکھے ہیں اور عید کے بعد پھر اپنا معائنہ کرنا ہے، ٹیسٹ کرنا ہے، کیا روزے اور تراویح کا جو مقصد تھا وہ ہمارے اندر پیدا ہو چکا ہے؟ نہیں پیدا ہو چکا۔ اگر رمضان کے بعد صبح کی نماز کے لیے اٹھنے میں ہمیں آسانی ہو رہی ہے، سجدوں کا شوق ہمیں نصیب ہو گیا ہے، راتوں کو رونے کی وہ لذت نصیب ہو گئی ہے، میرے مسلمان مبارک ہو، تجھے روزے اور تراویح کا وہ فلسفہ، اس کی روح اور اس کی حقیقت نصیب ہو گئی ہے۔ اگر یہ صفت پیدا نہ ہوئی، پورا مہینے روزے رکھے ہیں، ہاں رمضان رخصت، رمضانی مسلمان نے بھی مسجد کو چھوڑ دیا ہے، ہاں پھر صبح اور عشاء میں چند بابے ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ ہمارے معاشرے کی بیماری کی عکاسی کر رہی ہے۔ انہوں نے روزے نہیں رکھے، روزے کی شکل تو بنائی ہے لیکن روزے کا مقصد انہیں نصیب نہیں ہوا، اور روزے کا مقصد نصیب ہو چکا ہوتا، ان کی روحانی طاقت، اللہ کے ساتھ محبت بڑا رشتہ، اللہ کے ساتھ عشق بڑا رشتہ اگر قائم ہو چکا ہوتا تو جس رب کی رضا کے لیے یہ رمضان میں رویا کرتا تھا، رمضان میں سجدے کرتا تھا، ایک نہیں ہر روز تراویح میں 40 سجدے کرتا تھا، اسی رب کو منانے کے لیے یہ غیر رمضان میں صبح کی 2 رکعت فرض کے سجدوں کے لیے کیوں نہیں اٹھ رہا؟ ہاں عشاء کے لیے کیوں نہیں اٹھ رہا؟ جس رب کی رضا کے لیے حلال کھانا چھوڑا، اسی رب کی رضا کے لیے دفتروں میں رشوت کیوں لے رہا ہے؟ یہ ڈپٹی کے اندر ڈنڈی کیوں مار رہا ہے؟ یہ دکان کے اندر حرام خوری کیوں کر رہا ہے؟ یہ کم کیوں ناپ رہا ہے؟ روزے رکھ کر بھی میرا دکاندار، میرا ملازم، میرا استاد، میرا سرکاری ملازم، میرا پرائیویٹ نوکر، میرے پرائیویٹ نوکری کرنے والے ساتھی، اگر ان میں دیانت، امانت، تقوی، خوف، خشیت الہی، رب کے دیکھنے کا احساس پیدا نہیں ہوا، خدا کی قسم ہمارے روزے نہیں ہیں، ہم نے اپنے آپ کو ویسے تھکا دیا ہے۔ اس لیے آج کا دن باقی ہے، آج کا دن باقی، ابھی بھی خوش میں آنے کی ضرورت ہے، خاتمہ بالخیر مانگو۔ آج توبہ کر کے اس مجلس سے اٹھنے، اللہ جیسے روزے رکھنے کا حق ہم نے تو نہیں کیا، جیسے تراویح پڑھنے کا حق وہ نہیں ہوا، یا اللہ آخری لمحات ہے، ہمیں روزوں کا مقصد تقوی نصیب فرما دے، اپنی محبت برا تعلق نصیب فرما دے، یا اللہ ہمیں اپنا مجنونانہ تعلق نصیب فرما دے، ہمیں اپنا فدائی بنا دے، اپنے احکام پہ چلنے والا بنا دے۔ یہ دعا ہے، اگر آج اس اجتماع کے بعد مغرب تک آپ نے مانگی، اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لیا، تمہارا رمضان پھر بھی تمہیں مبارک ہے۔ اور رب یہ نہیں کہے گا او بدبخت 30 دن مرضی کے گزارے، اب آخر میں آ کر مجھے منانا چاہتا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، وہ 70 مہربان ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب مسلمان، وہ بندے کے توبے کا انتظار اتنا کرتا ہے جیسے کوئی آدمی مسافر ہو، بیابان میں گیا، جنگل میں گیا، صحرا میں گیا، سو گیا اور سواری باندھی، سواری پہ سارا زاد راہ ہے، اب سو گیا، سواری نے رسی کو توڑا، سواری بھاگ نکلی، بیچارہ پریشان، اٹھا دیکھا تو سواری پاس نہیں ہے، کتنا پریشان، اب اسی حالت میں ہے اور موت زندگی کی کشمکش میں ہے۔ میری ساری زاد راہ، کھانا پینا وہ تو سواری پر تھا، اور اب پیادل میں اپنے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے اسی غم میں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے یہ بندہ جب اٹھا اور دیکھا کہ اس کی سواری اس کے سامنے ہے، جتنی خوشی اس بندے کو سواری کے ملنے پر ہوتی ہے، رب ذوالجلال کو اپنے گناہگار بندے کے توبہ کرنے کا انتظار و خوشی سے زیادہ ہوتی ہے۔ اسی مسلمان
اللہ نے روزے تراویح مجاہدات کی بٹی میں گزار کر ہمارے نفس کو سدھارنا چاہ رہے ہیں. ہاں نفس کو مارنا نہیں چاہ رہے, ظالم نہیں ہے, مشقت نہیں ہے. دنیا والوں کے مجاہدوں میں سختی ہے, شریعت کے مجاہدوں میں آسانی ہے. اللہ تو یہ بھی کر سکتا تھا روزہ 24 گھنٹے کا فرض کر دیتا, لیکن روزے میں کتنی آسانی رکھی, 24 گھنٹے کا نہیں ہے, دن کا روزہ ہے. کس کا روزہ ہے؟ صرف دن آپ نے روزہ رکھنا ہے. پھر اگر اللہ اس مجاہدے کی مدت نہ بتاتا, جیسے عیسائیوں کے مجاہدے ہیں, ان کے مجاہدے ختم ہونے کا نام نہیں لیتے. ہاں کئی سال تک وہ جوگی اور وہ عیسائی راہب غاروں میں پڑے رہتے ہیں. اگر ہمارا مجاہدہ بھی ایسا ہوتا تو مشقت ہوتی. رب نے 30 دن مجاہدے کے دیے ہیں, 30 دن روزے رکھنے ہیں, یہ آسانی ہے. اس لیے اللہ جل شانہ نے کیا فرمایا, یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. فرمایا اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے, مشقت نہیں چاہتا, مشکل نہیں چاہتا. اگر اللہ مشکل چاہتا تو روزے 30 نہ ہوتے, کرنا زیادہ ہوتے. اگر اللہ سختی چاہتا تو 12 گھنٹے کا روزہ نہ ہوتا, 24 گھنٹے کا ہوتا. اگر اللہ سختی چاہتا تو جیسے سابقہ شریعت میں روزے تھے کہ سونے کے بعد آنکھ لگ گئی تو اگلا روزہ شروع. اللہ نے پابندی اٹھا دی, نہیں رات کو کھا سکتے ہو, پی سکتے ہو, بیوی کے پاس جا سکتے ہو. یہ اس شریعت میں روزے کے اندر اللہ نے کیا رکھا ہے, آسانی رکھی ہے. اور کیا آسانی اللہ رکھتا, اگر بیمار ہو, مسافر ہو, روزہ تمہارے اوپر فرض نہیں ہے. ایسے بیمار ہو کہ صحت کی امید ہی نہیں ہے, فدیہ دے دو. مسافر ہو, سفر میں روزہ نہ رکھو, نہیں رکھ سکتے مت رکھو, بعد میں جا کر قضا کر لو. یہ ہے روزے میں آسانی اور روزے کی قضا میں آسانی. روزے کی قضا میں کیا ہے, پہلی شریعتوں میں اور دیگر اقوام کے مجاہدات میں بڑی سختی ہے, ان کے مجاہدے ختم ہی نہیں ہوتے. ہماری شریعت کے مجاہدوں میں وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ, فرمایا روزے اس لیے فرض کیے گئے, اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے, تنگی نہیں چاہتا. اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم صرف تعداد پوری کرو. کیا کرو؟ ہاں آج بہت سارے میرے ساتھی پریشان ہوں گے, یا اللہ تیرے دربار کے لائق میرے روزے نہیں ہیں, میرے سجدے نہیں ہیں, میری نمازیں نہیں ہیں, میرے خیالات نہیں ہیں, میری تراویح نہیں ہے, میری عبادات نہیں ہے. بہت سارے آج پریشان ہیں, آخری دن ہے. اللہ نے وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ کہہ کر, او میرے جیسے کم ہمت مسلمان, تجھے خوشخبری دی ہے, گھبراؤ مت, اپنے عمل پہ نظر رکھ مت رکھ, اللہ کی رحمت پہ نظر رکھ, شکر کر جس رب نے تجھے 30 روزے رکھنے کی توفیق دی ہے. یہ بڑی نعمت ہے. کیا ہے؟ ہاں وہ بہانے ڈھونڈ رہا ہے, وہ بہانے ڈھونڈتا ہے. جس نے 30 دن بھی رکھ دیے نا, بس یہ بھی کافی ہے. وہ رحیم ہے, کریم ہے, وہ اس پہ بھی عطا فرمانے والا ہے. وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ. ہاں پہلی شریعتوں کے اور دیگر اقوام کے مجاہدوں میں, شریعت کے مجاہدے میں ایک فرق یہ ہے, جب آدمی کہیں جا کے چلے کاٹتا ہے نا, عبادات کرتا ہے, تو نفس موٹا ہو جاتا ہے. آدمی اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتا ہے, بڑا پارسا سمجھتا ہے, بڑا متقی سمجھتا ہے, پرہیزگار سمجھتا ہے. اس سے خودبینی, عجب, خود پسندی اور تکبر کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے. شریعت نے مجاہدات کی بٹی سے گزارا, لیکن اعتدال ایسے رکھا کہ ان بیماریوں کی جڑ بھی کاٹ دی ہے. اب شریعت میں بھی ایک مجاہدہ ہے, اعتکاف پہ ساتھی بیٹھے ہیں, لیکن اس میں نیری تنہائی نہیں ہے. ساتھ حکم دے دیا, نماز آپ نے نمازیوں کے ساتھ صف میں آ کر پڑھنی ہے, تاکہ آپ کا نفس موٹا نہ ہو. آپ یہ نہ سمجھے ہاں کہ میں بڑا متقی, بلکہ یہ خیال کرو آپ کے اعتکاف میں جو جان, روح اور برکت آ رہی ہے, یہ ان نمازیوں کی برکت سے آ رہی ہے, ان نمازیوں کی برکت سے آ رہی ہے. یہ اعتدال ہے, نفس موٹا نہ ہو. اور پھر بھی اگر نفس موٹا ہوتا ہے, تکبر کی بیماری کا خطرہ ہے, تو شریعت نے ایک حکم دیا ہے, فرمایا وہ کیا ہے, وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. او 30 روزے رکھنے والے مسلمانوں, تمہارے 2 طبقے آج ہیں. ایک طبقہ تو آج بڑا پریشان, اللہ جیسے روزے رکھنے کا عقدہ میں نے نہیں رکھے, نا امید, ان کو امید دلانے کے لیے اللہ نے کہا وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ. روزے اس لیے فرض ہیں تاکہ تم گنتی پوری کرو. اللہ صرف گنتی پورا کرنا دیکھتے ہیں, کون 30 رکھتا ہے اور کون بالکل سرے سے رکھتے ہی نہیں ہے. ان کو امید دلائی, گھبراؤ مت, تمہارا رب بڑا کریم ہے,
اور جنہوں نے عبادات کی اتنی کی افطار پارٹیاں بھی کی، قرآن بھی سنایا، قرآن کی تلاوت بھی کی، ہر طرح نیکیوں سے رمضان کو کمایا، اور ان کے دل میں تکبر آ گیا، ہاں ہم بڑے نیک، ہم نے رمضان بہت کما لیا، اب تکبر کی بیماری پیدا ہو گئی۔ اللہ نے اس کا علاج کیا، آگے فرمایا رمضان کے روزے اس لیے فرض وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ اللہ نے تمہیں جو توفیق دی ہے روزوں کی، تراویح کی، ذکر اذکار کی، افطار پارٹیوں کی، نیکیوں کی، درود پاک کی، تم اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، ہاں اپنی بڑائیاں مت بیان کرو، ہم بڑے نیک، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اپنی پاکیاں مت بیان کر، تمہارا رب خوب جانتا ہے کون متقی و پرہیزگار ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے ہاں نظر رب پہ کرو، اللہ تیرا شکر ہے توفیق تو نے دی ہے، تو توفیق نہ دیتا ہم بھی روزہ خور ہوتے ہیں، تو توفیق نہ دیتا ہم بھی قرآن نہ سناتے ہیں، تو بھی توفیق نہ دیتا ہم قرآن نہ سنتے ہیں۔ اللہ ہمارا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں، ریموٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، تو نے بٹن دبایا، تو نے چاہا میرا بندہ نماز پڑھے، روزے رکھے، یہ نیکیاں کرے، اللہ یہ سارا تیری توفیق سے ہو رہا ہے۔ اس لیے روزوں کی حکمت بیان کر رہا تھا۔ پہلی حکمت اللہ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ دوسری حکمت اللہ یہ چاہتا ہے تم تعداد پوری کرو، تعداد، اور اللہ یہ چاہتا ہے نمبر 3 کہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اللہ کی بڑائی، وہ بڑائی کیسے بیان کرنی ہے؟ کل جب عیدگاہ کی طرف آنا ہے نا، تو راستے میں چھوٹی عید میں دل میں اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ یا اللہ ہم کچھ نہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر آہستہ دل میں کہہ کر رب کو سنانی ہے۔ یا اللہ ہم جو نیک ہیں تیری توفیق سے ہیں، تو بڑا ہے اللہ، تو بڑا ہے۔ یا اللہ ہم چھوٹے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، یہ اپنے نفس کا علاج کرنا ہے آپ نے۔ اور ویسے بھی اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اپنی بڑائیاں مت بیان کرو۔ اس لیے جن کو اللہ نے نیکی کی توفیق دی ہے وہ اللہ کی بڑائی، اللہ کا شکر ادا کریں، اور جن بیچارے نے ٹوٹا پھوٹا ہی بس روزہ رکھا ہے، زیادہ عبادات نہیں ہوئی، وہ رب کی رحمت پہ امید کریں کہ اللہ نے کہا تعداد پوری کرو، کیا پوری کرو؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، بس تعداد پوری کرو۔ رب اس پہ بھی نوازنے والے ہیں، رب اس پہ بھی نوازنے والے ہیں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ نے روزے کیوں فرض کیے؟ ایک فلسفہ حکمت یہ بھی ہے، فرمایا صرف دل سے اللہ کی بڑائی نہیں بیان کرنی، زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، زبان سے بھی اللہ کا کیا کرنا ہے؟ تو آج جب تم لوٹو گے نا، اور ابھی نماز جمعہ سے لے کر وہ کل عید کی نماز تک آپ نے روزے کی ان حکمتوں کو پریکٹیکلی اپلائی کرنا ہے۔ اگر آپ کا دل کہیں نا امید ہوتا ہے میں تو تباہ ہو گیا۔ روزے رکھیں، یہ ان کی بات کروں جنہوں نے روزے رکھے ہیں، جو روزہ خور ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے روزے کھائے ہیں، وہ میرے مخاطب نہیں ہیں، میں اپنے جیسے گناہگاروں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے رمضان کما نہیں سکے، بس صرف 30 دن روزے رکھے اور بس ٹوٹی پھوٹی نمازیں تراویح پڑھ لی، باقی جیسے ہمارے بزرگوں نے رمضان کو کمایا اس طرح نہیں۔ اور اب اندر دل میں ندامت ہے، پریشانی ہے، اور دل پریشان ہے، اللہ میں تو تباہ ہو گیا۔ تو وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ پہ نظر کر کے رب کی شانی کریمی پہ نظر کریں کہ اللہ چاہ رہا ہے، اللہ کہتا ہے او میرے بندے، میں نے روزے اس لیے فرض کیے، میں تمہاری گنتی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں تمہاری گنتی کو، کس نے 30 کی گنتی پوری کی ہے؟ جنہوں نے پوری کر لی بس پاس۔ ہماری مثال اس چھوٹے بچے کی ہے نا، جو پہلے دن اسکول میں جاتا ہے اور وہ بیچارہ اب لکھ نہیں سکتا، استاد اس کے ہاتھ میں قلم پکڑاتا ہے، پنسل پکڑاتا ہے، کہتا ہے بیٹا لکھ 1 الف اے۔ اب وہ بیچارہ لکھ نہیں سکتا، اب استاد اس کے ہاتھ کو پکڑتا ہے نا اور پھر لکھواتا ہے۔ جب 10-15 بار لکھواتے ہیں پھر کہتے ہیں بیٹا خود لکھ۔ اب لکھوایا استاد نے ہے، ہاتھ پکڑا استاد نے ہے، اور اس نے لکھ لیا، پھر بھی ویری گڈ اسٹار دیتا ہے، ماشاءاللہ، شاباش بیٹے، ویری گڈ، ویل ڈن، آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ یہ اس بچے کو اپریشیٹ کر رہا ہے تاکہ اس کا حوصلہ بڑھے، یہ پڑھتا ہی جائے، یہ لکھتا ہی جائے، یہ تعلیم یافتہ بنتا جائے۔ پہلے دن اگر استاد کہے جا نکم میں، تجھے پڑھنا نہیں آتا، وہ بچہ کبھی لکھنا نہیں سیکھ سکے۔ یہی مثال مجھ جیسے آپ جیسے نکموں کی بھی ہے نا۔ ہم نے روزے
ہم نے کیا رکھے؟ ہمارا ہاتھ پکڑ کر اللہ نے چلایا ہے نا، اللہ نے ہاتھ پکڑ کے ہمیں مصلی پہ کھڑا کیا، مولوی صاحب قرآن سنا، مقتدی صاحب قرآن سن، ہماری مثال اس بچی، اور پھر آخر میں اللہ ہمیں اپریشیٹ بھی کر رہا ہے، حوصلہ بھی دے رہا ہے، دانت بھی دے رہا ہے، انعام بھی دے رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، اور جاؤ تم نے بہت اچھا کام کیا، 30 دن روزے پورے کر لیے، جاؤ ویل ڈن، پاس۔ اور اسی پہ جنت کا وعدہ ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت سے، اس کے اگلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ کہہ کر اللہ بتا رہے، او میرے بندے، تو نے 30 دن روزے رکھ دیے، روزوں کے جتنا ثواب میرے نبی نے بیان کیا ہے وہ سارا ثواب تجھے دیا جا رہا ہے۔ میری رحمت پہ نظر کر، اپنے عمل پہ نظر مت کر۔ اور جو بڑے نیک جنہوں نے زیادہ کمایا، اعتکاف بھی کیے، راتوں کو جاگے، صدقے خیرات کیے بہت زیادہ، ہاں کہیں اب انہیں کہا جا رہا ہے وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، اپنے اعمال پہ نظر مت کر، رب پہ نظر کر۔ تیرا کیا کمال ہے؟ یہ مال تیرا ہے تھوڑا؟ تیرا جسم بھی ہم نے بنایا، تیری آنکھیں ہم نے بنائی، تجھے پیدا ہم نے کیا، اور پیدا بھی ہم نے کیا، توفیق بھی ہم نے دی، اور توفیق پہ انعام بھی ہم دے رہے ہیں۔ کیا عجیب معاملہ ہے اللہ کا، اللہ توفیق بھی عمل کی دے رہا ہے، اور پھر عمل پر انعام بھی دے رہا ہے۔ عمل ہمارا نہیں ہے، روزے ہمارے تھوڑے، یہ تو رب نے رکھوائے ہیں۔ یہ مت کہو میں نے روزے رکھے، رب نے روزے رکھوائے ہیں، نسبت ادھر کرو۔ میں نے تراویح میں قرآن سنایا نہیں، رب نے سنوایا ہے۔ میں نے صدقے خیرات نہیں کیے، اللہ نے کروائے ہیں، توفیق دیے۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے اپنے دل کا تزکیہ کرو، کہیں سجدے کر کے تراویح پڑھ کے، روزے رکھ کر، عبادات کر کے رمضان میں تمہارے اندر تکبر کی بیماری نہ آ جائے۔ تکبر تو اللہ کی چادر ہے، جو تکبر کرتا ہے یہ گویا اللہ سے اس چادر کو چھیننا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت متکبر کو کبھی معاف نہیں کرتے۔ اللہ فرمائے الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے۔ ہاں اس لیے کہیں ایسا نہ ہو عبادات کر کر کے اندر ایک اور بیماری گھس آئی۔ یہ بیماری آج بہت ساروں میں ہے، اس لیے نظر کس پہ کرنی ہے؟ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، اپنے دل کو سمجھاؤ توفیق کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ کس نے دی ہے؟ اور زبان سے بھی کہو یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ان مجاہدات کے ذریعے رب ذوالجلال بندے کے اندر یہ فکر، یہ سوچ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، جو ہمارے راستے میں مجاہدے کرتے ہیں ہم اپنی طرف پہنچانے کے لیے بہت سارے راستے اس کے لیے کھول دیتے ہیں، بہت سارے راستے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں رمضان کے روزے، یہ رمضان دیا ہی اللہ نے اس غرض کے لیے، بندے کو اپنا ولی بنانے کے لیے۔ کیا بنانے کے لیے؟ اپنا دوست بنانے کے لیے، اپنا پیار دینے کے لیے، اپنا محبوب بنانے کے لیے اللہ نے رمضان دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ رمضان دیا ہے۔ جیسے اللہ نے محبوب ہمیں رمضان میں منایا، اللہ کی اس محبت برے رشتے کو قائم و دائم رکھنا ہے۔ کیا رکھنا ہے؟ کمال یہ ہے موت تک اس تعلق کو، اس رشتے کو قبر تک پہنچا لو، یہ ہے کمال۔ یہ کیا ہے؟ اب اس جو ہماری اندر اللہ نے جو صفت پیدا کر دی ہے، جو تقوی پیدا ہو چکا ہے، اس کی نگرانی میں نے اور آپ نے کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ وہ نگرانی کیسے ہوگی؟ کیسے ہوگی؟ کیسے ہوگی؟ اس کے لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جیسے رمضان میں تمہارا ایک ایک پل اس فکر کے ساتھ گزرا کہ مجھے رب ذوالجلال دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے جو دن کو کھایا نہیں، کیوں نہیں کھایا؟ رب دیکھ رہا ہے۔ پیا نہیں، کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور حلال بیوی کے قریب نہیں گئے، کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو پوری زندگی اب اس فکر کے ساتھ گزارنی ہے، خلوت ہو، جلوت ہو، بازار ہو، گھربار ہو، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، شادی ہو، غمی ہو، بیاہ ہو، خرید و فروخت ہو، تجارت ہو، زندگی کے جتنے شعبے ہیں ہر شعبے کے اندر اس سوچ، اس فکر کو اپنے دل و دماغ پر یوں سوار کرو، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرا رب مجھے، جس کو یہ فکر نصیب ہو گئی، خدا کی قسم، خدا کی قسم، اس بندے کی تجارت بھی عبادت، ہاں اس کی دنیا کے کام، یہ دھندے، یہ زراعت، کھیتی باڑی کرنا، یہ بھی عبادت۔ جس کو رمضان کے بعد یہ صفت نہیں ملی، اس کی نماز بھی نماز نہیں ہے۔ نماز میں کھڑا ہے، دل کہیں اور ہے۔ ہاں دکان میں بیٹھا ہے،
سوچ یہ ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کھیتی میں ہل چلا رہا ہے، گوڑی کر رہا ہے، سوچ یہ ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہاں، کرسی پہ بیٹھا اقتدار کی کرسی پر، سوچ یہ ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہی وہ صفت ہے جو اللہ رب العزت ان مجاہدات کے ذریعے سے، ان عبادات کے ذریعے سے پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس صفت کا نام کیا ہے؟ احسان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مطلب جبرائیل آئے، 4 سوال کیے کہ اللہ کے نبی ایمان کیا ہے، پھر کہا اسلام کیا ہے، پھر کہا احسان کیا ہے، پھر کہا قیامت کب آئے گی، قیامت۔ اللہ کے نبی نے چاروں کی تفصیلاً جواب دیے۔ ان میں ایک چیز ایمان کے بارے میں پوچھا، اللہ کے نبی نے جواب دیا، الحمدللہ ہم سب ایماندار ہیں، ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے۔ نمبر 2 پوچھے اسلام کیا ہے، حضور نے اس کا جواب بھی دے دیا کہ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، یہ چیزیں گنی، الحمدللہ یہ بھی ٹوٹی پھوٹی ہم کر رہے ہیں۔ حضور نے پھر قیامت کی نشانیاں بیان کی، یہ نشانیاں ہیں، وہ بھی ہمیں پتہ ہیں۔ ایک چیز حضور نے بیان فرمائی، انہوں نے پوچھا احسان کیا ہے، حضور نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اپنے اللہ کی عبادت یوں کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ تیرے بس میں نہیں ہے تو یہ سوچ اور یہ خیال اور یہ تصور اپنے دل و دماغ میں جما کر عبادت کر، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے۔ اس صفت کا نام کیا؟ احسان۔ اس صفت کا نام کیا ہے؟ ان اللہ مع المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس احسان کا یہ مطلب نہیں ہے دوسروں کے ساتھ جو ہم اچھا برتاؤ کرتے ہیں، وہ بھی شریعت کے اندر ثواب کا کام ہے، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں احسان احسان احسان، اس کا مطلب یہ ہے عبادت اللہ کی یوں کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ خیال نصیب نہیں ہے تو اس خیال کے ساتھ کرو اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے۔ یاد رکھو ہماری نمازیں اگر احسان کی کیفیت کے ساتھ ہوں گی تو ہماری بقیہ ساری زندگی میں بھی احسان کی صفت آ جائے گی۔ اس کی میں مثال سمجھاتا ہوں، جس آدمی کو یہ صفت نصیب نہیں ہے اور جس کی یہ صفت نصیب ہے، اس میں کتنا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ مثال سے سمجھیے، استاد کلاس میں ہو، بچوں کو دیکھ رہا ہو، تو بتائیے پھر بچے کتنے بادب ہو کے بیٹھتے ہیں؟ کیا شور کرتے ہیں؟ کیا شرارت کرتے ہیں؟ کیا کوئی غلط کام کر سکتے ہیں؟ استاد بیٹھا ہے دیکھ رہا ہے، اور استاد نہ ہو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر مچھلی بازار کلاس سے بن چکا ہوتا ہے، شور شرابہ ہنگامہ، کیا کچھ نہیں ہوتا۔ ایک دوسری مثال، مالک دیکھ رہا ہے کہ ملازم کام کر رہا ہے، ملازم کو پتا ہے میرا آقا دیکھ رہا ہے، افسر دیکھ رہا ہے، بتاؤ وہ کام کیسے کرتا ہے؟ بالکل ٹھیک، کریکٹ کر رہا ہے، ٹھیک کر رہا ہے۔ اور اگر کہیں وہ غائب ہو اور نہ دیکھ رہا ہو، پھر کیا ہے؟ ہم تو کام چور ہیں، پھر ہم بس موبائل میں گھس جاتے ہیں، گپے لگاتے ہیں، کام کیسے کرتے ہیں؟ یہی مثال ہماری بھی ہے۔ جن لوگوں کو صفت احسان نصیب ہے وہ ہر وقت اس فکر میں ہوتے ہیں رب دیکھ رہا ہے، ان کی نمازیں شاندار، ان کی عبادات شاندار، ان کی تجارت شاندار، ان کے معاملات شاندار، ان کی اخلاقیات شاندار، ان کی پوری زندگی عبادت بن جاتی ہے۔ کیا بن جاتی ہے؟ کیا بن جاتی ہے؟ کیا بن جاتی ہے؟ اور جن کو یہ صفت نصیب نہیں ہے، اللہ اکبر کہنے کے بعد بھی کبھی پوری 4 رکعت نماز پڑھنے میں کم وقت کو 1 سیکنڈ تک یہ خیال نہیں آیا کہ میں رب کے سامنے کھڑا ہوں، وہ دیکھ رہا ہے۔ اپنے ذرا حساب کرو، یہ صفت ہمیں نصیب ہے؟ نمازی بن گئے، روزے دار بن گئے، صفت احسان سے خالی نمازیں ہیں؟ اللہ تو یہ صفت دیکھنا چاہتے ہیں میرے بندے کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے۔ اس کو پیدا کرنے کے لیے آج سے 2 کام کرو مسلمانوں۔ پہلا کام یہ کرو، جب نماز کی نیت باندھو نا، تو نماز میں آپ اپنا دھیان، اپنی توجہ نماز کے سبق کی طرف لائیں۔ کس کی طرف لائیں؟ کہ ابھی میں پڑھ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین، پھر آگے سوچو میں ابھی الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہوں، پھر میں مالک یوم الدین پڑھ رہا ہوں۔ نماز کے الفاظ کی طرف توجہ رکھیں، یہ پہلا سٹیج ہے، پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے، اس کے بعد آپ نے نماز کے الفاظ کے ساتھ ساتھ معنی کی طرف خیال رکھنا ہے۔ جب خیال معنی کی طرف ہوگا پھر آپ کو یہ احساس نصیب ہوگا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ 2 کام کرنے، اس کے لیے نماز کا ترجمہ سیکھیں، ہر روز ایک آیت کا ترجمہ سیکھیں تاکہ آپ کو پتا ہو۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے، نماز کے دوران آپ نے اپنے دماغ کے ذریعے یہ سوچنا ہے، بار بار میں دہرا رہا ہوں
کہ میں رب کے سامنے ہوں، میرا رب مجھے محبت سے دیکھ رہا ہے، میرے اللہ اکبر کو سن رہا ہے، میری فاتحہ کو سن رہا ہے، میرے قیام کو دیکھ رہا ہے، میرے رکوع کو دیکھ رہا ہے، میرے سجدوں کو دیکھ رہا ہے۔ خیال آپ کے دماغ کا بازار جائے گا، کبھی اپنے بھینسوں کے باڑے کی طرف جائے گا، کبھی دنیا کی طرف جائے، پھر اس خیال کو لانا ہے، پھر جائے گا، پھر لاؤ، پھر جائے گا، پھر لاؤ۔ یہ کچھ نہیں کرنی ہے۔ انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا آپ کی نماز اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمت اللہ تک ساری احسان والی بن جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ ایک احسان کی صفت حاصل کرنے کا طریقہ نماز کے اندر یہ پریکٹیکل کرنا ہے آج سے۔ دوسرا کام، یہ میری آخری بات ہے، وہ یہ ہے 24 گھنٹوں میں 5 منٹ نکال کر تنہائی میں بیٹھیں، آنکھیں بند کر کے بیٹھیں اور یہ مراقبہ کریں۔ اس مراقبے کا نام ہے مراقبہ احسان، کہ میں اللہ کے علم میں ہوں، میں اللہ کے سامنے ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ کتنے منٹ کرنا ہے؟ اور میں 24 گھنٹوں میں 5 منٹ مانگ رہا ہوں۔ کتنے منٹ؟ 5 منٹ کرنا ہے۔ آپ کا خیال ہے تو جاگے سے کھینچ کے پھر لاؤ۔ 5 منٹ کرنا ہے، کرنا ہے، کرنا ہے۔ ایک چلہ کر کے دیکھو، اس کے بعد انشاءاللہ پھر زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہوگا جہاں پہ آپ سے اللہ بھول چکا ہوگا۔ آپ کو ہر جگہ پہ اللہ یاد ہوگا۔ اللہ، اور یہ صرف نصیب ہو گئی انشاءاللہ پھر ہماری کامیابی ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔